نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہمارے معاشرے میں جب بھی کسی کو شادی کرنی ہوتی ہے، نکاح کرنا ہوتا ہے تو ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں اتنا خیال کرتے ہیں، لیکن میں ان ماں باپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج آپ اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے جب لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے، اس کا گھر کیسا ہے، مگر آپ یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں، آپ اس کے گھر کو دیکھ کر، اس لڑکے کی تعلیم دیکھ کر ان کی اخلاق دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ آج کل ماں باپ شادی تو کرتے ہیں لیکن گھر دیکھتے ہیں۔ بیٹی تاج محل کے اندر بھی رہے گی اور اس کی ساس اگر اچھی نہ ہو، اس کا شوہر اچھا نہ ہو، اس کی نندیں اچھی نہ ہو تو کیا اس کو سکون ملے گا؟ شادی کے وقت ہاتھ میں جو مہندی لگائی جاتی ہے، ابھی وہ مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے مجھے اس گھر میں نہیں جانا، اب مجھے دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو گھر دیکھ کر کے اس کا نکاح کیا تھا۔ وہ کیا اینٹوں کے گھر کو، سیمنٹ کے گھر کو، فرنیچر لگے ہوئے گھر کو، فریج والے گھر کو بیٹھ کر کے چاٹتی رہے گی؟ اس کو اچھے گھر میں سکون، اس کو اس گھر میں سکون نہیں مل سکتا۔ اس کو اگر سکون ملے گا تو اچھے گھرانے میں سکون ملے گا۔ گھر اچھا ہونا سکون کی ضمانت نہیں، بلکہ گھرانہ اچھا ہونا سکون کی ضمانت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اچھے گھرانے میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا کرو۔ بیٹی کو آگ میں مت جھونکو، بیٹی پر ظلم مت کرو۔ بیٹی تو بغیر منہ کی گائے ہے، آپ اس کو اپنے کھوٹے سے کھول کر کسی دوسرے کے کھوٹے میں باندھ دو گے تو وہ چلی جائے گی، لیکن قیامت کے دن ظالم ماں باپ تجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ تو نے سٹا چلانے والے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کیا؟ تو نے جوا کھیلنے والے داماد کو اپنی بیٹی کیوں دی؟ تو نے کیوں گستاخ رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اسے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا؟ تو نے کیوں غدار رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا؟ صرف دولت دولت اور دولت۔ آج کل سب کچھ دولت ہو گئی، اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑے بڑے دولت مندوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے دیکھا ہے اور بھکاریوں کو لوگوں نے بادشاہ بنتے دیکھا ہے۔ کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے اس دولت کی۔ دولت اصل چیز تو کردار ہے، کیریکٹر ہے۔ آج کل کوئی کردار کو دیکھتا ہی نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا کتنا ہے، ایم اے ہو، بی اے ہو، بی کام ہو، وکیل ہو یا ڈاکٹر ہو، لوگ یہی دیکھتے ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتی، بلا شبہ آپ اپنی بچیاں پڑھے لکھے لوگوں کو دیں، پڑھے لکھے لڑکوں کو دیں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ دینداری بھی ہو، کیونکہ اگر دینداری نہیں ہوگی تو وہ آپ کی بیٹی کا حق کیا جانے گا؟ وہ شوہر اور بیوی کے حقوق کو کیا جانے گا؟ غریب اور امیر کا فرق مٹا دو، برادریوں کا فرق مٹا دو۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم میں سے ہر ایک آدم سے ہے اور آدم مٹی سے ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور تم سب آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہو۔ کوئی اونچی برادری نہیں، کوئی نیچی برادری نہیں، ہم سب برابر ہیں۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ حضور کے خاندان سے بھی بڑا کسی کا خاندان ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام نے جناب ہوئی کی بیٹی سے نکاح فرمایا اور ان کا نام صفیہ بنت ہوئی ہے۔ ایک دن جناب صفیہ سے کوئی مخاصمت ظاہر ہو گئی، کسی بات پر ان کی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے تھوڑی انبن ہو گئی، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ چپ کر، تو یہودی گھرانے کی بیٹی ہے۔ یہودیوں کو اس دور میں بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا اور یہ دونوں شہزادیاں تھیں، ایک جناب عمر فاروق کی بیٹی اما حفصہ اور ایک جناب صدیق اکبر کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں اعلیٰ گھرانے کی تھی، یہ دونوں قریش کی تھی۔
تو ان دونوں نے کہا کہ چپ کر، تو یہودی گھرانے سے ہے۔ تو وہ رونے لگی کہ مجھے یہودی کی بیٹی کہا، اور حقیقتاً وہ تھی بھی یہودی گھرانے سے، لیکن قربان جائے میرے نبی کی شان پر، میرے نبی کے انداز پر۔ دیکھو تو ذرا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے برادریوں کو کس انداز میں دیکھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب آدمی کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے فیصلہ بھی کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو اسی انداز سے دیکھتا ہے، اسی اینگل سے دیکھتا ہے، جس کی جیسی سوچ ہوگی وہ ویسا ہی نظریہ رکھتا ہے۔ جب جناب صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہا گیا تو یہ رونے لگی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ان کو روتے دیکھا تو کہا کہ صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو جناب صفیہ نے کہا کہ دونوں شہزادیاں، صدیق اکبر کی شہزادی حضرت عائشہ اور عمر فاروق کی شہزادی حضرت حفصہ، ان دونوں نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ تم کہہ دو نا کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کی بیٹی ہوں، میرے باپ دادا موسیٰ اور ہارون تھے، پیغمبر کی اولاد ہوں میں، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہو گئی؟ ہم سب چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہم سب ہیں آدم کی ہی اولاد، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہم سب نبی کی اولاد ہیں، اور ہمارا باپ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں الحمدللہ، اور ایک نبی نہیں بلکہ ہم تو دو نبی کی اولاد ہیں، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام اور ایک حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان میں اور زیادہ خوش نصیب ہے تو وہ اولاد ابراہیم سے ہے، اور ان میں کوئی اور بھی زیادہ خوش نصیب ہے تو وہ اولاد اسماعیل میں سے ہے، اور اگر ان سب میں بھی کوئی سب سے زیادہ خوش نصیب ہے تو وہ اولاد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، جن کو سیدی گھرانہ کہا جاتا ہے، لیکن ہے سب آدم ہی کی اولاد۔ دیکھنے کا انداز بدلو، اچھا گھرانہ ڈھونڈو، اچھا گھر ڈھونڈ کر کے تم کیا کر لو گے جب تمہاری بیٹی خوش ہی نہیں رہے گی؟ نیک لڑکوں کو ڈھونڈو، جب ہم نیکوں سے شادی کرنا شروع کر دیں گے تو لڑکے بھی نیک بنیں گے۔ آج ہمارے لڑکے اسمارٹ کیوں بنتے ہیں؟ یہ سب بس کہنے کی باتیں ہیں، اسمارٹ ہوتے نہیں، کیونکہ بال کٹوائیں گے گدھوں کی طرح، مرغوں کی طرح، کوئی چھپکلی بنا رہا ہے، کوئی کوا بنا رہا ہے، الگ الگ کٹنگ، ایک کٹنگ پر ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ عرب میں ایسے اونٹ ہوتے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اونٹوں کی طرح اپنے بال رکھیں گے، اور داڑھیاں بھی آج لوگ طرح طرح کی کٹوا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی فکر ہی یہی ہے کہ اسمارٹ داماد چاہیے، ہینڈسم داماد چاہیے۔ آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، کوئی کاروبار نہیں، نہ کوئی کمانے کا جذبہ ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اخلاق ہے، نہ ہی کردار ہے، نہ ہی سلام کلام کا طریقہ، نہ ہی روزہ نماز کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس برانڈڈ پہننا ہے، جوتے برانڈڈ ہو، شرٹ اچھی ہو، جینز پہنتا ہو، اور ایسے کپڑے پہنتا ہو کہ جس کی وجہ سے بدن کی پوری بناوٹ ظاہر ہوتی ہے، اور آپ اس کو اسمارٹ کہتے ہیں؟ نہیں، یہ اسمارٹ نہیں۔ اگر کسی کو اسمارٹ بننا ہے تو وہ سنت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جائے، وہی سب سے اچھا اور سب سے بڑھ کر اسمارٹ ہو سکتا ہے، اور جو ان کے راستے سے ہٹ گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال جو سماج میں آج ماحول بنا ہوا ہے کہ اسمارٹ لڑکوں کو بیٹیاں دیں گے، تو لڑکے چاہے نہ چاہے لڑکوں کو ایسا بننا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر شادی نہیں ہو پائے گی۔ ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، فیشن کی ڈیمانڈ چل پڑی ہے، اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ شاید داڑھی رکھوں گا تو اچھے گھرانے میں نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بہت غلط سوچ ہے۔ داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف بیویاں ملتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ داڑھی والا بھی شریف ہو، ورنہ اگر کوئی داڑھی کے پردے میں بدکاری کرتا ہو تو پھر اللہ کا فرمان بھی ہے، اللہ کا اعلان بھی ہے کہ ہم اچھوں کو اچھا دیں گے اور بروں کو برا دیں گے، یعنی جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے ان کو نیک اور پرہیزگار عورتیں بھی دیں گے۔ بہرحال جس طرح سے آج ہمارا معاشرہ اسمارٹ لڑکے ڈھونڈ رہا ہے، بیٹی کے لیے
کیا ہی اچھا ہوتا اگر مصطفیٰ والا ڈھونڈا ہوتا۔ یہ رواج بنا لو کہ بیٹی اسی کو دیں گے جو نماز روزے کا پابند ہوگا، بیٹی اسی کو دیں گے جو عاشق رسول ہوگا، بھلے ہی ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہو لیکن مصطفیٰ کا عاشق بھی ہو، اور اگر ڈاکٹر اور انجینئر نہ ہو لیکن مصطفیٰ کا عاشق ہے تو پھر مصطفیٰ کے عاشق ہونے کی بنا پر بھی اگر تم لڑکی دے دیتے ہو تو قسم خدا کی تمہاری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ اور پھر دیکھنا کہ ہمارا معاشرہ کیسے بدلتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لڑکے والے بھی یہ شرط رکھیں کہ اسی لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے کہ جس کو دین کی معلومات ہو، جو نماز روزے کی پابند ہو، جو فرائض اور سنتوں کی پابند ہو۔ اور پھر دیکھنا مسلمان کس طرح ترقی کے منازل طے کریں گے۔ آج جو سارے عالم میں مسلمانوں کی حالت ہے، کیسے مسلمان پروان چڑھیں گے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اسے بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اسے بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔